السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آثار قیامت ایک ایسا پروگرام ہے جس میں میں اس حوالے سے بھی آپ کو درست حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کیا واقعی 2012 میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ مگر یاد رہے کہ قیامت کے حوالے سے ان مبہم پیش گوئیوں کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، بلکہ قیامت کے حوالے سے ہمارے لیے وہ احکامات اور اقوال ہی کافی ہیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کرنے کے لیے۔ اگر آپ پاکستان سے کال کریں تو ظاہر ہے کہ 021-322-10127، اور اگر باہر سے کال کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو 009-221-322-10127۔ اس کے علاوہ آپ مجھے SMS بھی کر سکتے ہیں، AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ اپنا سوال، اپنی رائے، اپنا کوئی پیغام 4646 پر سینڈ کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ لینڈ لائن سے اپنا سوال، رائے یا پیغام ریکارڈ کرانے کے لیے 0900-10279، اور موبائل سے اپنی کال ریکارڈ کرانے کے لیے 447279، اس پر آپ ڈائل کریں۔ اور اگر آپ یہ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو www.amirliaqat.com، یہاں پر آپ کو یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ ناظرین کرام، ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ کس طرح عبادت میں رات گزارتے ہیں، کیسے دعائیں کرتے ہیں اور کیسے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اسی دوران آپ کے کانوں میں ایک دروازے کے پیچھے سے ایک بوڑھی خاتون کی قرات کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار یہ آیت دوہرا رہی تھی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ وہ بڑھیا زار و قطار روتی جاتی تھی اور یہ آیت دہراتی جاتی تھی، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک دروازے سے لگا دیا اور زار و قطار رونے لگے، اور روتے روتے یوں فرمانے لگے، نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں مجھے پہنچی ہے، ہاں مجھے پہنچی ہے۔ ناظرین کرام، اس بوڑھی خاتون کا تو یہ حال ہے کہ رات کی تاریکی میں جب کہ پوری دنیا آغوش نیند میں ہے، وہ اپنے پروردگار کے دربار میں دعا اور مناجات میں لگی ہوئی ہے، اور نوجوانان امت کا یہ حال ہے کہ نوافل تو کجا، فرائض میں بھی سستی کرتے ہیں اور فضول مباحث میں الجھ کر گویا اپنے تئیں دین کی خدمت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ آج ہم اس فکر میں تو یقیناً مبتلا ہیں کہ 2012 میں کیا ہوگا، مگر اس بڑھیا سے زیادہ عبادت و ریاضت اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنے کے خواستگار نہیں ہے۔ الجھن ہے تو صرف یہ کہ کیا قیامت 2012 میں آ جائے گی، مگر اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کی قطعاً کوئی فکر نہیں۔ ناظرین کرام، خزائن العرفان فی تفسیر القرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت آفرینش سے قبل جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا گمان ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں وہ ان کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان اور کفر کے متعلق جانتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر راضی ہوئے۔ ہمیں آپ کے علم پر پورا بھروسہ اور ایمان ہے۔